الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا، روزانہ معمول بنا لیا، اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ذوق، شوق اور عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ذکر نبی، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضور کا ذکر ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ نبی پر درود پڑھتا ہے۔ زمانہ گواہ ہے، کائنات کا ایک ایک گوشہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود و سلام سے مہک رہا ہے۔ اتنا ذکر میرے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کائنات میں اتنا ذکر کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر نعتیں میرے حضور کے، گھر گھر تذکرے میرے حضور کے، گھر گھر میں میلاد میرے حضور کا، گھر گھر میں چراغا میرے حضور کے نام کا۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے ذکر سے منور ہے، اور اہل ایمان تو حضور کے ذکر سے تسکین و قلب اور تسکین روح کا سامان کرتے ہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے، حضور کے نام سے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ تینوں سینے دی میں ٹھنڈ آکھا، شہد گلابیاں کھنڈ آکھا، ان کا نام لبوں پر آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئے، جب وہ سیر کو جایا کرتے، بادل سر پر سایہ کرتے۔ وہ محبوب شانوں والا ہے کہ کوئی شان کیسے بیان کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں۔ اللہ نے وہ سانچا ہی پن چھڑیا جس سانچے وچ حبیب نو ڈالیا سی۔ جی ہاں میری بہنوں، اور اللہ رب العزت نے ہر کائنات کے ذرے ذرے سے میرے حبیب کا ذکر کروا دیا۔ کبھی اللہ نے سوکھی لکڑی نے آ کر گواہی دے دی، کبھی ستون آ کے روتا ہے، کبھی پتھر کلمے پڑھتے ہیں، کبھی گو آ کے گواہی دے دیتی ہے، کبھی اونٹ آ کر گواہی دیتا ہے۔ اور آج جو میں نے واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا، ضماد عسکری کا واقعہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا، اور جب میں مکہ مکرمہ پہنچا، اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے ہو گئے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، کوئی کرے نہ کرے، قرآن اللہ نبی کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ ضماد عسکری فرماتے ہیں کہ سید عالم کے چرچے ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی وہ ابو لہب سے ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، اور تم بڑا پرانا ہمارا دوستانہ ہے۔ ایک جادوگر توبہ نعوذ باللہ مکے میں آ گیا ہے، اور وہ جو بھی اس سے ملاقات کرتا ہے اس پر اس کا جادو چل پڑتا ہے۔ اب تم حج کے لیے آئے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا ایمان خراب ہو، اور تم نے طواف بھی بار بار کرنے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی طواف کرتا ہے جو جادوگر ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تم ایسا کرو، جب تم طواف کرو تو کانوں میں روئی ڈال لینا تاکہ کوئی ان کی بات نہ سن سکا، اور آنکھیں زمین کی طرف کرنا، ایسا نہ ہو تم اپنا دین ختم کر بیٹھو۔ تو ضماد عسکری فرماتے ہیں میں بڑا سمجھدار تھا، میں نے اس کی بات کو، کیونکہ بہت پرانی میری ابو لہب سے دوستی تھی، اور اس دوستی کو نبھاتے ہوئے میں نے اس کی ہر بات پر عمل کیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب کعبے کا طواف شروع کیا، 3 چکر میرے پورے ہوئے، چوتھے چکر میں میرے قریب سے وہ گزر گئے، تو خوشبو اتنی تھی کہ میں سنبھل نہ سکا۔ کانوں میں تو روئی تھی، ناک میں تو اس نے روئی نہیں نہ بتائی تھی،
خوشبو اتنی تھی، فرماتے ہیں کہ میں سنبھل نہ سکا۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ فرماتے بڑی مشکل سے میں نے وہ چکر مکمل کیا، جب 5واں چکر لگا تو پھر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ پھر میں نے نظریں اٹھائی، زمین کی طرف نظریں تھیں، میں نے نظریں اٹھائی اور چہرہ وضحیٰ کو دیکھ لیا۔ پھر مجھے کعبہ بھول گیا، پھر مجھے طواف بھول گیا، پھر مجھے ہر چیز بھول گئی۔ دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے چہرہ تیرا۔ فرماتے ہیں پھر مجھے کچھ بھی نہیں یاد رہا، پھر میں نے بھول گئی 100 مسلاتا، میں جو کچھ پڑھ رہا تھا مجھے پھر یاد ہی نہیں رہا۔ آپ کے چہرے کی رونق دیکھ کر، آپ کے عمامے کا نور دیکھ کر میں ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھتا رہا، اور آپ کی سادگی کو دیکھ کر، اور پھر مجھے دیکھ کر آپ مسکرا رہے تھے، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت بھی لاکھوں سلام۔ کہ عادت تھی یہ تو میرے مصطفیٰ کریم کی ہر وقت مسکراتے رہنا۔ کہتے میں دیکھتا ہی رہ گیا آپ کے لباس کی سادگی، جھکی جھکی سی نگاہیں، شرم و حیا سے پیکر آنکھیں، سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے۔ سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مسافر جس کی یہ تصویر ہے۔ پھر فرماتے میں نے کانوں سے روئی نکالی اور میں قریب چلا گیا اور میں نے کہا حضور کیا آپ کا نام محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا ہاں، تجھے کس نے بتا دیا؟ میں نے کہا ابو لہب نے بتایا۔ اور پھر میں ان کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے ایمان والا بنا، اور ایمان والا بن کے میں مسلمان ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا۔ آپ نے سنا کہ ابو لہب قرآن میں مذمت ہے، اس سے اللہ نے اپنے حبیب کا ذکر کروا دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے تذکرے غیروں سے بھی کروا دیتے ہیں، اور ہمیں پتہ کیا، ہمیں ذکر کرنا نہیں آتا، ہمیں بات کرنی نہیں آتی، ہمیں تذکرے کرنے نہیں آتے۔ جی ہاں، اگر ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اپنے گھر میں کریں تو ہماری اولاد میں ضرور انشاءاللہ عشق رسول اور سنتوں کی محبت پیدا ہوگی۔ آئیں جی ایک اور واقعہ سنتے اور اپنے ایمان کو قوت دیتے اور اپنے دلوں کو شاد کرتے ہیں۔ عبداللہ بن مزوری فرماتے کہ میرے ایمان لانے کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے۔ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں تو اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، میں اپنے باغ میں کام کر رہا تھا کہ میرے باغ کے دو درویش میرے باغ میں آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ ایک کا نام سلمان فارسی اور دوسرے کا نام مقداد تھا۔ اب انہوں نے روٹیاں نکالی اور سرکہ نکالا اور کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ کھانا بھی کھاتے جا رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ بھی کرتے جا رہے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کے دل میں سید عالم کا پیار رچا بسا تھا۔ جناب سلمان فارسی حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑا کرم ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا مرتبہ اللہ نے دیا، ان کو بڑی شان دی ہے۔ مقداد نے کہا حضور کا حوصلہ شاندار ہے، بڑے خوبصورت طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ اور پھر کہا کہ دیکھو غریبوں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ پھر مقداد کہتے ہیں دیکھو بات کرتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ سلیمان فارسی کہتے ہیں کہ جو ان کے پاس آتا ہے بس انہیں کا ہو جاتا ہے۔ کیسے مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، کیسے یتیم پروری کرتے ہیں، کیسے ہم انسانوں کا، ہمیں سلیقہ سکھا دیا احترام کرنے کا۔ پھر مقداد کہتے ہیں کتنی سخاوت کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے جھولیاں بھر کے دیتے، دوبارہ مانگنے کی حاجت نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مزوری فرماتے ہیں کہ نہ میں ان کی باتیں سن کے میرے من میں اجالے ہو گئے، میرا دل بڑا خوش ہوا اور میں کام چھوڑ کے ان کی باتیں سننی شروع کر دی۔ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا، جو باغ میں کام کر رہا تھا، کام چھوڑ کے ان کی باتیں سننی شروع کر دی۔ تو میری بہنوں پتہ چلا یہ ہوتی ہے تبلیغ۔
ایسے کی جاتی ہے تبلیغ، اس طرح شان بیان کی جاتی ہے، اس طرح لوگوں کے دل میں میرے مصطفیٰ کریم کی محبت دی جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کی باتیں سنتا سنتا میں ان کے آہستہ آہستہ قریب آ گیا، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ مگن ہے مصطفیٰ کریم کی باتوں میں۔ جب باتیں مکمل ہوئی تو انہوں نے سامان سمیٹا اور اٹھ کر جانے لگے۔ میں دوڑ کر ان کے قریب کہا، بھائیو تم کس کا تذکرے کر رہے تھے؟ تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ کس کی تم شان بیان کر رہے تھے؟ تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نہیں جانتے یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو مکے والے جادوگر کہتے ہیں اور ہم ان کو اللہ کا سچا رسول مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر مجھ سے اٹھا نہیں گیا، پھر میں نے کہا نہ علماں وچ الجھا مینوں، بس یار دی گل سنا مینوں، کہ مجھے اور میرے محبوب کے تذکرے سناؤ اور مجھے حبیب کی باتیں سناؤ۔ پھر لوگوں وہیں باغ میں بیٹھے بیٹھے میں نے شان مصطفیٰ سنی، اور میں بیٹھے بیٹھے میں نے کلمہ پڑھا، اور پھر میں کہا مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، اے نبی کے غلاموں اکیلے نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے کر جاؤ، مجھے بھی لے جا کر اس محبوب کے قدموں میں جا کر بٹھا دو، مجھے بھی ان کا دیدار کروا دو۔ اور سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، اس سرور عالم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اور اماں عائشہ سے کسی نے پوچھا، اماں سب نے معجزے دیکھ کر ایمان قبول کیا، سب کا کوئی نہ کوئی واقعہ ہے کہ کس طرح ایمان قبول کیا، مگر آپ کا واقعہ کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے کس طرح حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے، کس طرح آپ مسلمان ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کوئی معجزہ دیکھنے کی، مجھے ضرورت ہی نہیں پڑی کوئی میں کیونکہ میرے گھر میں ہر وقت سید عالم کے تذکرے ہوتے تھے، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اللہ کے نبی کی شانیں بیان ہوتی تھی، تو پھر مجھے تو کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں نے تو وہیں ویسے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ تو پتہ چلا جب تذکرے ہوتے ہیں تو پھر دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، معجزوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئیں جی حضرت بلال کی بھی بات سنتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ہر وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے ہوتے تھے، صبح بھی شام بھی، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی۔ کبھی خاتون جنت کی بات ہوتی تھی، کبھی حسنین کریمین کا تذکرہ ہوتا، کبھی مولا علی شیر خدا کی بات ہوتی، کبھی ابو بکر عثمان غنی کی بات ہوتی، کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے تذکرے ہوتے، اور کبھی آپ کی اولاد کی باتیں ہوتی، کبھی عثمان، عمر، ابو بکر صدیق ان کی باتیں ہوتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی ہر وقت میرے گھر میں انہی لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جی میری بہنوں، اس طرح ہوتی ہے باتیں، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے اپنے گھروں میں، اپنے اولاد میں، اپنے عزیز و اقارب میں جب بھی بیٹھیں تو کم از کم ایک حدیث ضرور سنیں، میرے سید عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ضرور سنیں، آپ کی بات ضرور سنیں، کیونکہ ان کا نام لبوں پر آئے تو میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ جی ہاں، جس سے منہ میٹھا کرنا ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سنیں، اور زیادہ سے زیادہ درود پاک اللہ رب العزت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں سیرت نبی، جی میری بہنوں بس آخری بات ختم کرنے لگی، اپنے گھروں میں ایک سیرت نبی کی کتاب لا کر رکھو۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کم از کم ایک دفعہ تو اس کا مطالعہ کیا جائے، خود بھی کرو اور ایک ایک صفحہ اپنے بچوں میں بھی سناؤ، انشاءاللہ سب کو عشق رسول ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اور آپ کا تابع دار بنا دے، اور ہر سنت پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔